أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 105۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور البتہ تحقیق ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، من بعد ذکر یاد دہانی کے بعد۔ وہ یاد دہانی سب سے پہلے اللہ کی توحید کی ہے، یعنی مسئلہ توحید ذکر کرنے کے بعد ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کے مالک جو ہیں اصل بنیں گے میرے نیک بندے۔ زبور سے مراد یہاں وہ زبور جو معہود ہے، مشہور ہے سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، یا انجیل اور قرآن بھی مراد ہیں۔ یعنی زبور ہر صحیفہ آسمانی کو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صحیفہ آسمانی خصوصاً ان بڑی کتابوں کے اندر تورات، زبور، انجیل، قرآن، ان ساروں میں یہ مسئلہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کی وراثت ہم نیک بندوں کو دیں گے۔ باقی جو لوگ آئیں گے اگر نیک بندے سرکش رہے، دوسروں کو ہم ان پر چھوڑ دیں گے، یا جانوروں کو چھوڑ دیں گے ان پر، یا انسانی جانور ان پر غالب آ جائیں گے، یعنی وہ جو کفار ہیں، یا ان پر بیماریاں غالب آ جائیں گی، یا ان پر تنگ دستیاں، فقر و فاقے یہ غالب آ جائیں گے، یہ زمین پر رہ کر بھی زمین کے فوائد نہیں حاصل کر سکیں گے اگر یہ بد ہو گئے تو، یعنی اگر صالحین نہ رہے تو زمین پر سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ اور اگر یہ صالح بن کر رہے، نیک بن کر رہے، تو پھر یہ ہم نے ہر کتاب کے اندر وعدہ کیا تھا کہ زمین کی وراثت سنبھالیں گے۔ یعنی وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جس مال کا بندہ فری میں مالک بن جائے اور اس سے نفع اٹھانا شروع کر دے۔ ویسے ایک مالک ہوتا ہے وہ نفع نہیں اٹھا سکتا، ایک وارث ہوتا ہے وہ نفع اٹھا لیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا زمین کی وراثت، یعنی اس کے مزے وہ لیں گے جو نیک لوگ ہیں، ملک کے مزے، حکومت کا مزہ۔ باقی جو کفار کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دیتے ہیں، وہ زمین کے مالک بنے پھرتے ہوتے ہیں، تو وہ زمین کے وارث نہیں ہوتے، ان کی اپنی زمین بھی ان کے اوپر تنگ ہوتی ہے، وہ خود بھی گزران بڑے تنگ گزارتے ہیں اگرچہ جتنے بھی مال و اسباب ان کے سامنے پہنچ جائیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس وقت بھی پوری دنیا میں جہاں بھی کفر غالب ہے اور ان کے حکومتیں ہیں، وہ خوشحال نہیں ہیں، چاہے جتنی فراوانیاں ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو پیسے گرنے لگ جائیں، بات کرتے ہیں تو سونا اگلنے لگ جائیں، چاہے ان کے گھر کی جو دیواریں ہیں سونا چاندی کی بن جائیں، وہ پرسکون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور جانوروں میں کوئی خاصا فرق نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے بڑے بڑے سیمینار کیے، بڑی بڑی انہوں نے تقاریر اور کانفرنسز کی کہ جتنی بھی ہمارے پاس سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں، شرع جرائم کی ہمارے ہاں بڑھتی جا رہی ہے، ظلم و تشدد اور عدوان زیادتیاں ہمارے اوپر بڑھتی جا رہی ہیں، وہ پرسکون نہیں ہے، نہ رات پرسکون ان پر، نہ صبح پرسکون، نہ کھانا پرسکون، نہ پینا پرسکون۔ تو وہ زمین کے مالک ہیں ہی نہیں، انہوں نے زمین کے ملک کا مزہ لیا ہی نہیں ہے، جو مزہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں جن پر اللہ فراوانیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لکھ دیا کہ زمین کا مالک، چاہے وہ ایک کنال کا مالک ہو، چاہے وہ ایک مرلے کا مالک ہو، چاہے وہ ایک ملک کا مالک ہو، چاہے وہ
آدھی دنیا کا مالک ہو، اگر تو نیک ہوگا تو وہاں کے مزے لے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس بات میں ہم نے عابد قوم کو ایک بہت بڑا پیغام دے دیا ہے۔ یہ اللہ کریم سورہ الانبیاء میں فرما رہے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آئی ہے۔ لوگوں کتنی غفلت میں رہو گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کتاب کی تیاری کرو کہ میں نے یہ بل بھی ادا کرنا ہے، یہ بل بھی ادا کرنا ہے، میرے اللہ نے میرے ذمہ یہ بھی لگایا ہے، وہ بھی لگایا ہے۔ یہ بیداری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آخرت کے امور سے غافل ہے وہ غفلت میں ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اخروی امور کی دعا اس انداز میں کرے نا، دنیا بھی اس کی اچھی بن جاتی ہے اور قبول بڑی جلدی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے اللہ آخرت کی تیاریوں کی توفیق نصیب فرما، مجھ سے عبادات بڑی اچھی ہوں، تو یہ دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں۔ پھر دنیا میری پرسکون اس لیے گزرے تاکہ میں جو ہے یہاں امتحان اور حساب کی تیاری عمدہ طریقے سے کر لوں، تو یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی تیاری بھی اچھی ہوگی، بڑی پرسکون ہوگی۔ یہ دعائیں قبول بھی بڑی جلدی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ بندہ اصل چیز مانگ رہا ہے جس کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اسی لیے آخرت کے امور سے غافل رہنے والوں کو جگاتی ہے یہ سورت۔ اور اسی سورت میں فرمایا کہ اگر زمین کی وراثت کے مزے لینے ہیں نا، صالح بننا ہوگا۔ صالح وہ ہے جو عابد ہو، اشارہ کر دیا۔ صالح اس کو کہتے ہیں، نیک اس کو کہتے ہیں جو عابد ہو۔ اور عابد کون ہے؟ جس کے جسم کا ہر ایک بال بھی اللہ کی اطاعت کر رہا ہو۔ رکوع سجدہ کو بھی عبادت کہتے ہیں، حج زکوٰۃ طواف کو بھی عبادت کہتے ہیں، مالی عبادات، بدنی عبادات، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام و فرامین و قوانین ہیں ان پر عمل کرنے والا عابد ہوتا ہے۔ بس عبادت، عبدیت میں ذرا بھی کمی نہ ہو تو بس وہ صالح ہے، اور پھر اللہ اسے مالک بنائے گا۔ چاہے جتنی بھی چیز کا مالک بنائے، اللہ اسے بڑا پرسکون کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ اپنی اس زمین پر تنگ ہوتا ہے کہ یہاں کا تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہوں، میرا ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی سکون نہیں ہے، میں اپنی اس وراثت اور اپنے اس ملک کے مزے نہیں لے رہا، تو سمجھ جائے کہ کہیں نہ کہیں اس کی صلاح میں کمی آئی ہوئی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کے صالح ہونا نہیں رہا۔ پھر آگے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے جو آپ کو کائنات والوں کے پاس بھیجا ہے یہ تو خالص ہماری رحمت تھی۔ یعنی ہم کسی کو اگر مسلمان بناتے ہیں، دین دیتے ہیں، اللہ کی طرف وہ کامل طریقے سے آ جاتا ہے اور اس کی گزران تنگ ہونے لگ جائے، یہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر تو یوں سمجھیے کہ تمہارے پاس تمہارا دین اور تمہارا نبی آیا، نعوذ باللہ، رحمت نہیں تھی یہ؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پورا کا پورا دین، اللہ کے نبی، یہ سارا کے سارا رحمت ہی اللہ کی لے کر آئے ہیں۔ تو جب رحمت ہے تو پھر تو زندگی میں مزے ہی مزے ہوں گے، عمدگیاں ہی عمدہ ہوں گی۔ تو اس لیے فرمایا ہاں، عمدگیاں تب رہیں گی جب صالحین بن کر رہیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کے امام تھے، امام الانبیاء، پھر صحابہ، ان کی زندگی ایسی پرسکون تھی کہ اگر 13 سالہ مکہ کی زندگی میں بھی مار پیٹ اگر وہ کرتے بھی صحیح تو خود ان پر کو وبال ٹوٹتا، صحابہ پھر پرسکون ہو جاتے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کی جو ہجرت کروائی وہ بھی بڑے پرسکون انداز میں تھی۔ پھر مدینہ طیبہ میں تو اللہ نے اور زیادہ فراوانیوں کے دروازے کھول دیے، پھر اللہ نے ان کے رعب اور دبدبہ پوری دنیا پر بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کریم اپنے بندوں کو غالب کرتے ہیں اس زمین پر، یہ رحمت کا پیغام ہے، اور شرط یہ ہے کہ صالح بن کر رہے، بڑے مزے میں رہیں گے۔ حدیث پاک میں آیا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان شر کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں مجھے وہ پا نہ لے۔ اس لیے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تو میں ڈر کی باتیں اور شر کی باتیں پوچھتا، اللہ کے نبی کہیں یہ شر مجھ پر تو نہ آ جائے گا۔ اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال کیا، اللہ کے نبی یہ فرمائیے
کہ جب ہم بڑے ظلم میں تھے، ظلمت اندھیروں میں تھے، فجاءنا اللہ بہذا الخیر، پھر اللہ پر ہمارے پاس یہ خیر لے کر آیا، آپ کی رحمت آ گئی، ہم بڑی خوش خرم زندگی میں ہیں، بڑی عمدگیوں میں ہیں، بڑی فراوانیوں میں ہیں، ہر طرح کے فوائد ہمیں میسر ہیں، کیا یہ ہم سے کبھی چھین جائیں گے؟ کیا اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اس خیر کے بعد ایک شر نے پھر آنا ہے، کیونکہ جب دنیا وسیع ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت پھر امتحان آ جایا کرتے ہیں، اور امتحان میں غفلت نہیں کرنی پڑتی، اگر غفلت کرے تو پھر وہ صالح ہونا، نیک ہونا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شر غالب آتے ہیں۔ صحابی پریشان ہو کر بیٹھ گئے، پھر دوبارہ سوال کیا، لیکن ابھی اچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ فرمایا ہاں، اس شر کے بعد خیر پھر آئے گی، لیکن فیہ دخن، وہ خیر ہوگی اس میں میل کچیل بھی ہوگی، یعنی اپنے اعمال کی بدولت۔ تو صحابی پوچھتے ہیں ما دخنو یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پھر وہ میل کچیل کیسی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعرف منہم وتنکر، کوئی تو نیکیاں دیکھو گے اور کچھ خلاف شرع کام دیکھو گے، یعنی جس قدر بیداری ہوگی، آخرت کی تیاریاں اور زمین کے اوپر اللہ کی احکام کی پاسداریاں ہوگی، اتنا تو خیر ہوگی، اور جتنی غفلت تو اتنا شر ہوگا، نیکیاں بھی ہوگی اور بدکرداریاں بھی دیکھو گے، اس قسم کی خیر آئے گی۔ تو پھر صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ جو میل کچیل والی کو خیر تھی یہ بھی چلی جائے گی، اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ فرمایا ہاں، اس کے بعد شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ دعاۃ علی ابواب جہنم، کہ ہر طرف جہنم کے داعی تمہیں نظر آئیں گے، وہ بھی بلا رہا ہوگا تو جہنم کی طرف، وہ بھی بلا رہا ہوگا تو جہنم کی طرف، اللہ یعوذ باللہ۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ان کی نشانیاں تو بتائیے۔ فرمایا ان کی کیا نشانیاں؟ ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، ان کے ہمارے جیسے جسم ہوں گے، ہماری جیسی زبانوں سے باتیں کریں گے، باتیں بھی ان کی اسی طرح اور چپڑے بھی ان کی اسی طرح، یعنی ان انسانوں کے اندر وہ شریر نفوس آئیں گے، مزید کوئی نشانیاں نہیں ہیں، بس یہی نشانی کافی نہیں ہے کہ وہ خیر اور شر اس کے درمیان تم فرق کرنے والے ہو جاؤ، جو شر کی طرف بلائے وہ جہنم کا داعی ہے، چاہے جتنی بھی لچھے دار گفتگو اور تقریریں وہ کرے۔ تو صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر اس وقت آپ ہمیں کیا حکم کرتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ داعی پیدا ہو جائیں تو میں کیا کروں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اس وقت دیکھنا مسلمان اور نیک صالح لوگ جہاں رہتے ہیں ان کے تعلقات وسیع کر لینا، اور ان کے امام کے بیت کے نیچے آ جانا، ان کے امام کے حکم کے نیچے آ جانا، وہ اللہ کے دین کی باتیں ہی تمہیں بتائیں گے، اللہ کے احکام ہی اور اسلام ہی تمہیں سکھائیں گے، تو پھر ان جہنم کے داعیوں سے بچ کر رہو گے۔ تو صحابی پھر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی فَإِن لَمْ تَكُنْ امام، اگر وہاں کوئی امام اور جماعت نہ ہو تو پھر کسی ایسے علاقے میں اکیلا پھنس جاتا ہوں کہ جہاں سارے کفار ہیں، یہ سارے جہنم کے داعی ہیں، وہاں کوئی بھی مسلمانوں کی جماعت متحرک نہیں ہے، تو پھر مجھے وہاں آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرنا، مسلمانوں کی جماعت نہ ملے تو پھر ان کے ساتھ بھی اتحاد میں نہ رہنا، فاعتزل تلک الفرق کلھا، پھر ان سارے فرقوں سے جدا ہو کر رہنا، ولو ان تعض باصل شجرۃ، اگرچہ تجھے درخت کی جڑ کو داڑوں کے ساتھ پکڑ کر کیوں نہ رہنا، یعنی تیرے ہاتھ بھی چھڑوا لیں، تیرے پاؤں بھی چھڑوا لیں تو تم منہ سے پکڑ لینا، ایسی جگہ یعنی دین اسلام پر سختی سے عمل پیرا ہونا، یہ تو اس سے تیرا دین چھڑوائیں گے پورا زور لگا کر ہر طرح سے۔ تو یہ ہے اپنے خیر کو بچانے کا طریقہ۔ پھر اللہ کریم نے لوگوں کو یہاں پیغام یہ بھی دیا کہ میری اس خیر کے ساتھ رہو گے تو وہ میری رحمت کا ہی پیغام لے کر آئے گی، جہاں بھی رہو گے پرسکون اور رحمتوں کے سائے میں رہو گے، اور جتنی تم سے رحمت چھنتی چلے جائے سمجھ لینا اتنی جو ہے دل سے نیکی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر اللہ زمین کی وراثت چھیننا شروع کر دیں گے، ظاہری ملک اگر ہو بھی صحیح تب بھی اللہ پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔ وما علینا الا